ہیلو اسٹوڈینٹس، آج میں ڈاکٹر ذکیہ تسنیم جمال پور کالج جمال پور پھر بی اے پارٹ 2 سبسیڈیری کے اسٹوڈنٹ سے ہی مخاطب ہوں۔ پچھلے کلاس میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کی حالات زندگی، ان کی تعلیم و تربیت سے متعلق تفصیلی باتیں بتائی تھیں، اور آج کے اس کلاس میں علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا پر تفصیلی روشنی ڈالوں گی۔ بانگ درا جو کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظموں اور غزلوں کی ایک مشہور کتاب ہے، آپ کے سلیبس میں ہے۔ یہ کتاب علامہ اقبال کی مشہور کتاب تو ہے ہی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کتاب کی وجہ سے ہی علامہ اقبال کو شہرت دوام حاصل ہوا۔ یہ کتاب جو غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے، 1934 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی۔ اس کتاب کی مقبولیت کے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب اردو زبان میں ہے اور دوسری کتابوں کے مقابلہ میں آسان ہے۔ اس میں غزلیں اور نظمیں شامل ہیں، ایسی غزلیں نظمیں شامل ہیں جو کہ برسوں پہلے لوگوں کی زبان پر آ چکی تھیں۔ مثلاً ایک مشہور نظم ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایسی غزلیں اور نظمیں بھی ہیں جس سے وطن دوستی اور وطن پرستی کا جذبہ ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ اس کتاب کی مشہور نظم ہے۔ اس کتاب میں ایسی نظمیں شامل ہیں جو علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسوں میں پڑھی تھیں اور اس کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ شروع میں علامہ اقبال پر داغ اور میر کا بہت ہی گہرا اثر تھا، اس لیے اس کی ایسی نظمیں ایسی ہیں، اس میں ایسی نظمیں بھی ہیں جس سے داغ اور میر کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سے غیر مذاہب کے بزرگوں، مثلاً گرو نانک مہاراج، شری رام چندر جی مہاراج اور سوامی رام تیرتھ کے مدح میں بھی نظمیں لکھی ہیں۔ اس کتاب میں ایسی غزلیں اور نظمیں شامل ہیں جو بانگ درا کی اشاعت سے بہت پہلے ہی لوگوں کے زبان پر آ چکی تھیں اور مختلف رسائل میں شائع ہو چکے تھے۔ جیسے اس وقت لاہور سے ایک مشہور رسالہ مخزن شائع ہوتا تھا اور علامہ اقبال کی بہت سی نظمیں اس رسالہ میں شائع ہوتی تھیں۔ اس کتاب بانگ درا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو انہوں نے 1905 تک لکھی، اور پھر دوسرا حصہ وہ ہے جو 1905 سے 1908 تک لکھی گئیں، ان کی شاعری کا وہ مجموعہ ہے جو 1905 سے 1908 تک لکھی گئیں۔ اور تیسرے حصے میں ویسی نظمیں اور غزلیں ہیں جو انہوں نے ولایت سے واپسی کے بعد 1909 سے 1923 تک لکھی ہیں۔ بانگ درا میں مختلف طرح کی نظمیں لکھی گئی ہیں، اس میں فطری اور نیچرل نظمیں بھی ہیں۔ فطری اور نیچرل نظموں میں انہوں نے نیچر کا گہرا مشاہدہ کیا ہے، مناظر قدرت کی پوری تصویر کشی کی ہے۔ مثلاً ان کی مشہور نظم ہمالیہ، گل رنگین، ابر کوہسار، آفتاب صبح، چاند، جگنو، شمع اور بزم انجم ایسی نظمیں ہیں جن میں نیچر کا بھرپور رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کتاب میں ان کی وطنی اور قومی نظمیں بھی ہیں جس سے ان کی وطن پرستی، وطن کی محبت کا جذبہ دکھائی دیتا ہے، جیسے ہندوستانی بچوں کا گیت، ترانہ، نیا شوالا اور وطنیت، ساتھ ہی ساتھ خطاب بجوانان اسلام اور ہلال عید جیسی نظمیں لکھی ہیں۔ اس کتاب میں ان کی اخلاقی، تاریخی، فلسفیانہ، دعائیہ اور ظریفانہ نظمیں بھی دکھائی ملتی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔
اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس میں فارسی تراکیب کثرت سے استعمال کیے ہیں، لیکن جدید تراکیب کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے اور اردو کے اثر کو انہوں نے جانے نہیں دیا ہے، اس لیے یہ کتاب اردو زبان میں بہت مقبول ہے۔ چوتھی بڑی خصوصیت جو ہے یہ ہے کہ اس کے بہت سے اشعار اپنی برجستگی، دلکشی اور معنویت اور موزونیت کے لحاظ سے دلکش ہیں۔ چند مثالیں پیش کرتی ہوں۔ یہ شعر ہیں: اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبانی عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبانی عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ شعر تو ہر ایک کی زبان پر رائج ہے، ہمیشہ لوگ اس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے: جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ان سارے اشعار کے علاوہ ان کی اور بھی نظمیں ہیں، جیسے شکوہ، جواب شکوہ، شمع، ساغر، شمع اور ساغر، خضر راہ اور طلوع اسلام جیسی اس میں نظمیں ہیں۔ ان کے اکثر نظموں میں وحدت الوجود کا رنگ بھی ٹپکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوز و گداز سے بھی ان کی نظمیں بھری پڑی ہیں۔ یورپ جا کر ان کے اندر انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا ہے، اور وطنیت اور ملت کشی کا نظریہ ہمیشہ کے لیے وہ متنفر ہو جاتے ہیں، اور اسلامی اخوت اور مساوات کے وہ علمبردار بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بانگ درا کے بہت سی نظمیں محبت، بنین و انسانی کا سبق ہمیں دیتا ہے، اور اسی چیز نے اقبال کی شاعری کو غیر فانی بنا دیا ہے۔ بانگ درا ہی ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے اقبال کی شاعری کا آغاز ہوتا ہے، اور اقبال کی پوری شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے شعر کے لباس میں اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اقبال کی دوسری کتابوں بال جبریل اور ضرب کلیم میں یہ رنگ بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن بانگ درا میں ہمیں اس کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں: ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج، مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت بھی ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ ہیں بانگ درا کے کچھ مشہور اشعار۔ یہ تو میں نے پوری بانگ درا کے پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، لیکن اس کتاب میں چند مخصوص نظمیں ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں۔ میں اگلے کلاس میں ضرور آپ کو الگ الگ نظموں پر روشنی ڈالوں گی جس سے آپ استفادہ کر سکیں گے۔